السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ انتخابی مہم اپنے زور و شور سے عروج کی طرف جا رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ الیکشن کا ماحول مکمل طور پر پورے پاکستان میں بن چکا ہے تو شاید غلط ہوگا، کیونکہ حالات، حلقوں کے حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کچھ سلو ہی چل رہی ہے کیمپین، لیکن کم از کم دو بڑی سیاسی جماعتوں کو یہ ہے کہ وہ جلسہ اپنے جلسے کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آج میاں صاحب نے ننکانہ صاحب میں جلسہ کیا اور بلاول بھٹو سرداری صاحب نے بھی آج جلسہ کیا، سو یہ پارٹیاں اپنا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ آج یہ جو جلسہ ہوا ننکانہ صاحب میں، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی خطاب کیا۔ ذرا آغاز انہی کی باتوں سے کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی اپنے ووٹر سے، یہ درخواست کی اپنے ووٹر سے کہ ان کو اتنے ووٹ ڈالے جائیں کہ ان کو بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلے سنیں مریم صاحبہ نے کیا کہا۔ اگر آپ کی خدمت نواز شریف نے کرنی ہے تو نواز شریف صاحب کو اتنے ووٹ دینا، شیر پہ اتنے تھپے لگانا کہ اور کسی بیساکھی کی نواز شریف کو ضرورت نہ رہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سی بیساکھیاں ہیں جن کی ضرورت میاں صاحب کو الیکشن کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ظاہر ایک ماضی بھی ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پھڈے شڈے ہو جاتے ہیں۔ کیا ان بیساکھیوں کا ذکر ہے؟ کیا اتحادیوں کے بغیر حکومت بنانے کا ذکر کر رہی ہیں؟ دوسری طرف انہوں نے تانا تو ایک جگہ عمران خان صاحب کو مارا، لیکن لگا کہ آج کے حالات کے عین مطابق ہے یہ بات جو مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی تھیں کہ سونیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیں۔ یہاں مقبولیت کے بہت دعوے دار گھومے پھرتے تھے کہ ہم بڑے مقبول ہیں، تو نواز شریف صاحب کو فاؤل پلے سے میدان سے باہر کر کے اکیلے وہ کہتے نا سنجیاں ہون جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ نواز شریف مقابلے میں تھا ہی نہیں تو کون سی مقبولیت؟ تو کیا ان انتخابات کے بعد میاں صاحب کی مقبولیت پر بھی سوالیہ نشان اس لیے کھڑا ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب مقابلے میں نہیں ہیں؟ تو ماضی کے اگر مرزا یار عمران خان صاحب تھے تو کیا حال کے مرزا یار میاں نواز شریف صاحب ہیں؟ حنیف ابائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابائی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام کاشف۔ سر، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات سن کے کہ بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے، ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد اکثریت ان کو نظر نہیں آ رہی۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ 60 70 80 سیٹیں ہی ہیں مسلم لیگ نون کی الیکشن میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کاشف کہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ہم تو چوتھی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے، نیلی چھتری والے کے کرم سے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ یہ عوام کا موڈ بتا رہا ہے۔ میں بھی ابھی گلی سڑکوں محلوں سے ہوتا ہوا آپ کے اس چینل میں پہنچ گیا ہوں اور بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو صبح 9:30 سے ہم نکلے ہوئے ہیں، تو ہم نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہ تو میاں نواز شریف ایم این اے بننے جا رہے ہیں، نہ ہم ایم این اے بننے جا رہے ہیں، نہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، بلکہ وہ عوام کی ووٹ کی طاقت سے بننے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات تو ہم نے کہنی ہے جو مریم صاحبہ نے کہی ہے، وہ اس لیے کہنی ہے کہ لوگوں اور آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ آپ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، یہ بھی تو آپ نے کہنا ہی ہے نا۔ ہر پولیٹیکل پارٹی باہر نکل کے کہنا ہی ہے نا، تو اب کیا کہ یہ نہیں بننے جا رہے ہیں۔ بلاول کے کہنے میں اور ہمارے کہنے میں فرق ہے نا۔ آپ کے لیے میدان خالی ہے نا باسی صاحب، آپ تو اکیلے میدان میں پنجاب سے کتنی سی نہیں، بلاول صاحب کہاں میدان خالی ہے یار؟ بلاول صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں، باقی پارٹیوں کے لوگ موجود ہیں، جماعت اسلامی کی ہیں، جمعیت علماء اسلام کی ہیں، ساری پارٹیوں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ اب ایشو یہ ہے، ذرا بات اگر آپ مجھے کرنے دیں تو پھر تو آپ کو آنسر مل جائے گا۔ آپ نے کوشچن کیا ہے، دیکھیں بھائی صاحب ویسے ایک بات بتا دوں، آج مسلم لیگ نون کے لیڈر کی حیثیت سے ہم آپ سے بات کریں، ذرا سیاست پہ بات کریں گے۔ الیکشن کیمپین آپ کر کے بھی آئے ہیں، آگے جا کے بھی کریں گے۔ الیکشن کیمپین نہیں ہے یہ۔ ہاں جی نہیں یار، کیا ہو گیا؟ آپ تو برا منا آگے یار۔ بالکل بھی نہیں، میں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ مریم بی بی نے جو بات کی ہے وہ بالکل سچ کہی ہے کہ انہوں نے ہر صورت یہ کہا ہے لوگوں کو کہ آپ اکثریت دیں، آپ اکثریت دیں گے تو ہم اپنے فیصلے، اپنا ویژن امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ اگر سادہ اکثریت نہیں ہوگی تو آپ کس طریقے سے، آپ کو کوئی نہ کوئی اتحادی بنانے پڑیں گے، اور اتحادی بنانے کی صورت میں، حکومت بنانے کی صورت میں آپ مکمل طور پہ جو میاں نواز شریف کا ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، نہ خارجہ پالیسی کے اوپر، نہ انٹرنل پالیسی کے اوپر۔ تو اس لیے لوگ سر یہ خدشہ ہے کہ آپ کو سادہ اکثریت نہیں مل رہی ہے۔ بھائی صاحب میں ذرا آپ کے سامنے سہیل بڑائی صاحب کا ایک کالم پڑھ دیتا ہوں، پڑھتا نہیں، اس کی
ان کا یہ کہنا کہ اندازہ لگایا گیا کہ 70 سے 80 نشستیں نون لیگ کی اور 50 سے 60 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. اسی کالم میں آج یہ جو چھپا ہے وہ لکھتا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ طاقت کا توازن آزاد امیدواروں کے حق میں آ رہا ہے. اگر اس کا ترجمہ کریں کہ آزاد امیدواروں کے حق میں توازن آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب سیاست الیکشنز کو بڑے عرصے سے دیکھتے ہیں، جتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، زرداری صاحب نے کہا اکثریت کسی کی نہیں، آپ کے علاوہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آزاد امیدواروں کی طرف طاقت کا توازن ہے تو تحریک انصاف جیت رہی ہے کیونکہ وہ آزاد لڑ رہی ہے الیکشن. مسلم لیگ نون تو نہیں آگے ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر ہی نہیں سکتا سہیل وڑائچ صاحب کی. میں تو اپنی بات کروں گا کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جیت نہیں رہی، پنجاب میں تو دور کی بات ہے. آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، سندھ میں مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. بات تو یہ ہے نا کہ میں پہلے بات آپ کو بتاؤں، اب بعد میں بتاؤں گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں سندھ کے اندر مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، وہ تو صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی سندھ میں نہیں بننے جا رہی. تو کجا وہ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ممکن. سر یہ آپ پرانے اس پہ چل رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اسی کالم میں ایک سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا کہ ماضی میں یہ لگ ایسے رہا تھا کہ جب میاں صاحب لندن سے واپس آ رہے تھے تو ریاستی حکمت عملی یہ نظر آ رہی تھی کہ سارا اقتدار اختیار باؤجی کی جھولی میں ڈال دیں گے، یا اس حد تک کہا گیا کہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو اقتدار نہیں دینا. اب حالات جب گراؤنڈ پر دیکھے تو باؤجی کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے جملہ ڈال رہا ہوں بیچ میں، یہ لکھ چکے ہیں، آپ پرانے پلے بک پہ چل رہے ہیں. اچھا میں پرانے پہ نہیں چل رہا، میں تو ابھی سڑکوں پہ پھر رہا ہوں، ابھی دنیا کو دیکھ رہا ہوں، پاکستان کو دیکھ رہا ہوں. سنے تو صحیح نا، سنے تو صحیح. ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں ریکارڈ کر لینا. سندھ میں بھی مخلوط حکومت اور باؤجی کے پلے کیا ہے، نہیں پلے، یہ اپنے جلسے جلوس یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہر جگہ کے اوپر، حافظ آباد سے لے کے مانسیرا سے لے کے آپ بہاولپور سے لے کے جہاں جہاں ننکانہ سے لے کے ہر جگہ کے اوپر دیکھیں ووٹ پڑے گا، بیلٹ باکس میں جائے گا شیر کے نشان کا، پھر ہم وزیر اعظم MNA MPA بنیں گے. میں کب کہہ رہا ہوں سر یہ تو اس لیے بھی آپ کے ٹھاٹھے مارتے سمندر گراؤنڈ ریالٹی ہے، آپ کے مقابلے جو میں حقائق نظر آ رہے ہیں قاسم صاحب وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، یہ تو اب آپ کا وہ ایک پولیٹیکل کلیم ہے نا، لیکن آپ کے جلسے بڑے. لیکن آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب باہر تھے انہوں نے بھی جلسے کیے، اور بڑے بڑے جلسے کیے جب آپ کی PDM کی گورنمنٹ تھی. ابھی کیونکہ وہ اندر ہیں، نہیں الیکشن لڑ سکتے بلکہ جیل میں ہیں اور کیمپین بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ تو پیمانہ اب ہم نہیں رکھ سکتے کہ دوسرے کا جلسہ کتنا ہے. بلاول صاحب نے اچھے جلسے کیے پنجاب میں، ابھی جو لاہور کا جلسہ تھا اچھا خاصا انہوں نے جلسہ کیا، بھلوال میں اچھا جلسہ کیا چند صاحب کے حلقے میں. سوال یہ آپ بتائیں، آپ پیپلز پارٹی کی مخلوق دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں نون کی سیٹیں کتنی ہیں قومی اسمبلی کی؟ میرا خیال ہے کہ ہم سادہ اکثریت آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں گے. میں ایگزیکٹ آپ کو نجومی تو ہوں نہیں، لیکن سادہ اکثریت ہم حاصل کر لیں گے. اور یہ جو سب لوگوں بہت سے آزاد تجزیہ نگاروں کا خیال ہے جو لوگ سیاست کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 70 سے 80 میاں صاحب نے بھی. ایک تو یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ میاں صاحب نے سیٹاں بھی نہیں دینی ہے کہ وہ کنٹرول تو ہی باہر ہو جائیں. یہ تو ایک بات علیحدہ بحث ہے، میں اس کو نہیں مانتا. سیٹیں اتنی ہونی چاہیے جو کہ کوئی جیت سکے. لیکن اگر آزاد جیتتے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو کہ اکثریت آزاد کی ہوگی تو یہ تو الیکشن تو تحریک انصاف جیت رہی ہے، اس کا تجزیہ تو یہی ہوگا. دیکھیں نا، مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی. میں تو اس شہر کے اندر راول پنڈی جہاں سے وہ 2 دفعہ جیتے ہیں، یہاں پہ جتنے ان کے لوگ ہیں وہ ہماری پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ میری حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. پوری پختون بیلٹ جو ہے ڈوک رتا سے لے کے فیض آباد تک، وہ سارے سادات فیملی، ساری عام فیملیز، ملک فیملیز، امان فیملیز، مطلب کہ بلا کر میں ابھی ایک راجہ فیملی سے ڈھوکسو میں انہوں نے اعلان کیا ہے، جتنی فیملیز ہیں خود بلا کر عزت احترام اور محبت دے رہے ہیں. یہ جوش خروش، میں نے پہلے بھی 2 الیکشن جیتے ہیں، 2003 میں 60,000 کی لیڈ سے، 2008 میں میں نے 70,000 کی لیڈ سے. میں ایک الیکشن لڑ نہیں سکا، ایک میں 9,000 سے ہارا. ویسے وہ جو الیکشن نہیں لڑ سکے باسی صاحب، جو 2018 کا الیکشن رات گئے آپ کے خلاف فیصلہ ایک آیا تھا، آج اسی کا ایک ریپلے ہو رہا ہے کہ آپ کے مخالف جیل میں ہیں جب آپ الیکشن کی کیمپین کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب جیل میں ہیں، تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے. شہریار ریاض صاحب لڑ رہے ہیں الیکشن تحریک انصاف کے. وہ آپ کو پرانی یادیں نہیں آئی کہ
ٹیبل بدل گئے ہیں. اب پہلے حنیف عباسی اندر تھا باقی باہر تھے, آج حنیف عباسی باہر ہے باقی اندر ہیں. اپنا کاشف پہلی بات ہے میرے اور ان کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. میں نے تو آپ کو یاد ہوگا بار بار جب میں سرخرو بھی ہوا اس مقدمے سے تو میں نے یہی کہا کہ میں کسی کو اندر نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ مقابلے میں ہو اور میں الیکشن لڑوں, جس کو اللہ عزت دے وہ جیت جائے. میں تو بڑی عاجزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, لیکن کچھ حقائق کچھ اور ہیں. میرے مقدمے میں تو وہ مدعی بن گئے تھے, سپریم کورٹ چلے گئے تھے نا, اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کے مقدمے کا فیصلہ کرے. وہ تو سپریم کورٹ, میں تو ان کے خلاف کسی جگہ نہیں گیا, نہ تھانے میں گیا ہوں نہ عدالت میں گیا ہوں. نہیں گئے, لیکن وہ تو پھر بھی میدان میں نہیں ہے کے ماسٹر. ان کیا شیخ رشید کو میدان میں ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ بھی میں مدعی نہیں ہوں نا, میں نے خواہش کا اظہار کیا پولیٹیشین کے طور پر کہتا ہوں, کیا شیخ رشید صاحب کو مقابلے میں میدان میں ہونا چاہیے؟ مجھے اپنا مجھے اپنا پوائنٹ کلیئر کرنے دے کاشف, اتنا ظلم نہ کریں. میں نے یہ کہا کہ ذرا سوچیں کہ میرے حوالے سے تو وہ گئے لوگوں کے پاس اور کہا کہ حنیف عباسی جیل جائے گا تو میں الیکشن لڑوں گا. میں نے تو یہ نہیں کہا کسی جگہ جا کے, میں نے تو یہ کہا کہ یہ باہر رہیں تاکہ میں الیکشن لڑوں. اب اگر قانون نے اپنا راستہ بنایا, 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ میں ان کا نام ہے, حمزہ کیمپ کے اوپر حملہ کرنے میں ان کا نام ہے, اگر GHQ کے اوپر اور میٹرو اسٹیشن جلانے کے اوپر وہ ماسٹر مائنڈ ہے, تو اگر وہ ماسٹر مائنڈ نہیں ہے, اگر کسی ماسٹر مائنڈ کو, میں مدعی نہیں ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, نہ میں کسی جگہ عدالت میں ان کے خلاف گیا ہوں, نہ میں جاؤں گا, میرا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے. لیکن کیونکہ انہوں نے پنڈی کے اندر ایک اپائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے ایک دھرنا دیا عمران خان کے ساتھ, اور لوگوں کو کہا اٹھو, جلاؤ, گھیراؤ, مار دو, وہ دھرنے کے اس میں نہیں ہے نا, یہ جلاؤ گھیراؤ میں اندر ہے. یہ بتائیں کیسا محسوس کریں خالی میدان میں دوڑ کے؟ کل حنیف عباسی خالی میدان تو میرے خلاف تو کینڈیڈیٹ ہے, اپنا پی ٹی کا کینڈیڈیٹ بھی کام کر رہا ہے, صوبائی میں بھی, قومی میں بھی, اور دوسری جماعتوں میں بغیر انتخابی نشان کے کام کر رہا ہے. لیکن کیا میاں صاحب آ رہے ہیں جلسہ کرنے پنڈی؟ شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں 27 تاریخ کو دن 2 بجے لیاقت باغ کے اندر, اور انشاءاللہ فقید المثال استقبال ہوگا ان کا. مقابلہ کس سے دیکھ رہے ہیں؟ شیر کے ساتھ, شیر کا مقابلہ آپ کا آزاد امیدوار سے, شہریار ریاض صاحب سے ہوگا, یا شیخ رشید صاحب سے بھی ہے؟ 3 وے فائٹ ہے. اچھا, میں نا پھر وہی بات کروں کہ میرے منہ سے کوئی جب بھی زندگی میں بڑی بات نکلی ہے تو اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا, تو میں کوئی بات ایسی نہیں, میں اپنا کام کر رہا ہوں کاشف, اور مجھے فی الحال تو کوئی کمپین میں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ان کے دفاتر جو ہیں لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں, لوگ سارے شامل ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ سن لیں, 2 وجوہات. ایک تو یہ حلقہ میرے لیے نیا ہے, میں پرانے حلقے سے لڑا کرتا تھا NH56 سے, یہ NH55 پرانا ہے جس کی بہت بری حالات ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حنیف عباسی نے وہاں ڈیلیور کیا ہے, میٹرو بنائی ہے, ہاسپٹلز بنائے ہیں, کھیل کے میدان, صفائی کا نظام, روڈ انفراسٹرکچر, سیوریج, گیس کا سسٹم دیا ہے, تو یہ ہمارے علاقے کو سنوارے گا. میں جہاں جاتا ہوں کارنر میٹنگ کے اندر لوگ پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں, اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا, یہ باقی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. یہ 2-3 وہ خوبیاں میریاں بیان کرتے ہیں, میں نہیں کہتا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں, عام لوگ کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیمپین اچھی چل رہی ہے, اور ان کی بڑی امیدیں ہی وابستہ ہیں. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیمپین اچھی جا رہی ہے, لوگ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ فیصلہ ظاہر ہے جس دن ووٹنگ ہوگی, نتائج نکلیں گے, اس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا ہے. آپ کے لیے نیا حلقہ بھی ہے, آپ پہلے دوسری سائڈ سے الیکشن لڑ رہے تھے جہاں سے اب دانیال چودھری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اور آپ اس سائڈ پر الیکشن پہلی دفعہ, میرے خیال ہے پہلی دفعہ لڑنے آئے اس سائڈ پہ الیکشن, تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. جی پہلی دفعہ, اس میں سے 10 یونین کونسل پرانی ہے, باقی نہیں ہے سر. جی یہ بتائیں سر, بلاول صاحب کہتے ہیں آپ لوگ چور دروازے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, لڑنے آئے ہیں, آپ سلیکٹڈ ہیں. جو 2018 میں ہوا تھا آپ کے ساتھ اب آپ کے لیے ہو رہا ہے. اچھا, میں نا بلاول صاحب کی بات کو سیریس اس لیے نہیں لیتا, سوری ٹو سے, وہ اس لیے میں نہیں لیتا کہ وہ پہلے ابو سے پوچھ لیں کہ وہ میچور ہو گئے کہ نہیں میچور ہوئے, کیونکہ جب وہ کوئی بات کریں گے تو انہوں نے پھر ابو نے کہنا کہ نہیں ابھی بلاول کو ٹائم چاہیے میچورٹی کے لیے. تو میں ان کی بات پہ کیا بات کروں, مجھے یہ بتائیں آپ. اب میچورٹی کے اس عالم میں پہنچیں گے تو پھر ان کا جواب, وہ میاں نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں نا, کل تک وہ اپنا شہباز شریف صاحب کو اپنا وزیر اعظم کہہ رہے تھے آپ کراچی آ جائیں, سوارے ہمارے ساتھ آ جائیں, آ کے لاڑکانہ دیکھیں, آ کے حیدرآباد دیکھیں. آج وہ شہباز شریف, لیکن عباسی صاحب یہ بات چلے, میں نے آپ کی مان لی, میں آپ سے بلاول صاحب والے سوال نہیں پوچھتا ہوں, میں آپ سے چلے وہ نہیں پوچھتا. آپ کہیں گے کہ وہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں, جیسے زرداری صاحب نے کہا, انڈر ٹریننگ, ان کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں. میں نہیں کہتا,
میں نہیں کہا, آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے, میں کیوں کہوں گا؟ میں زرداری صاحب کا ہی کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ابھی ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان ایکسپیرینسڈ ہے ابھی. سو چلے میں وہ سوال آپ سے نہیں پوچھتا. مجھے یہ بتائیں جی, مریم بی بی نے آج جو بات کہی, انہوں نے کہا وہ سونجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے, کہ پہلے مقبول لیڈر کو باہر نکال دیا سونیاں. آج کیا مرزا یار میاں نواز شریف صاحب ہے؟ میں سوال پوچھ سکتا ہوں. دیکھیے کاشف, آپ بڑے ہی ماشاءاللہ زبردست قسم کے اینکر بھی ہیں, انٹلیکچوئل بھی ہیں, آپ کو میں سنتا بھی رہتا ہوں, آپ سے نجی محفلوں میں باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. آپ کا پائے کے کم ہی لوگ ہیں, لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اور ڈیپلی اس چیز کو سٹڈی کر لیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 9 مئی نہیں ہوا. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جسٹیفائی کرتا ہے تو بھائی جان پھر آپ سے بحث کی ضرورت نہیں. 9 مئی والوں کو سزا ملنی چاہیے. 9 مئی کو صرف اس لیے نہیں کہ میں ٹی وی پر بیٹھا ہوں اور یہ ہمارے پہ کوئی پریشر ہے. سزا مل, ٹھہرو نا. اب تھوڑا سا اگر 2 منٹ دے دیں گے, 2 منٹ سر, میں تو آپ کی بات کی تائید کر کے اس مسئلے کو مکا کے آگے دیکھیں. کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا, نہیں, امریکہ نے, یہاں سے آپ کو نکلنے نہیں دوں گا. نہیں, میں نکلنا ہی نہیں رہا, میں تو آپ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں اس بات پہ. نکل کہاں رہا ہوں میں؟ نہیں, میں آگے چل رہا ہوں نا. 9 مئی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. اب جن لوگوں کو آپ نے کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں چھوڑنا, وہ جیل میں ہیں, جو ویڈیو کے ذریعے ایویڈنس کے ذریعے وہاں سے پکڑے گئے ہیں یا بعد میں پکڑے گئے ہیں. اب جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں, جنہوں نے 1.5 سال میں ذہنوں کو پرگندہ کیا, ڈرٹی ہیری مجھے یا نواز شریف کو نہیں کہا گیا, اپنا میر جعفر میر صادق 1.5 سال ہمیں نہیں کہا گیا. 1.5 سال ایک پلاننگ کے تحت, ایک سازش کے تحت یہ پلان کیا گیا کہ جب بھی یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے. اس کی صورت میں جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جو بیہائنڈ دا سین تھے, جنہوں نے یہ سارا کام کیا, اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں, کوئی بھی کہے, کوئی آپ کہیں کوئی اور کہیں. سر میں تو آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں, ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو ملوث ہے, جی. اور مثال میں دوبارہ دیتا ہوں, کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا امریکہ میں, انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا جی سزائیں دیں گے ان تمام لوگوں کو, کیونکہ چاہے وہ سپریم کورٹ کا حملہ ہو, چاہے وہ پی ٹی وی کا حملہ ہو, چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو کا حملہ ہو, جو بھی یہ کام کرے ان کو اور ان کے ماسٹر مائنڈز کو پکڑا جانا چاہیے اور سزائیں ملنی چاہیے, تاکہ یہ چیزیں, یہ روایت ہی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ جا کے اس طرح آگے لگائیں اداروں کے اوپر. سو یہ بات تو میں نے آپ کی ویسی کنسیڈ کر دی. لیکن آپ کے امیدوار کا جو بلے کا نشان چھنا ہے, جو آپ کے مخالف کا, وہ 9 مئی کی وجہ سے نہیں چھنا, وہ ایک ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی وجہ سے چھنا. سو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. انٹرا پارٹی الیکشن, میری گل سنو, مریض کی اور چیچوں کی ملیاں ہوتا تو پھر بھی ہم مان لیتے. اب یہ تو خود عدالتوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے, اناؤنس کب کیا ہے, رہا کہا ہے, قانون اور آئین کے مطابق ہوا. ہمارا بھی نشان چھین گیا تھا, ہمارے سینیٹر بن گئے سارے کے سارے, اور اس پر میاں صاحب نے کہا تھا یہ دھاندلی ہے ہمارا نشان لینا. میری بات سنیں, اس وقت تو پورا آئین اور قانون, وہ تو دھاندلی نہیں دھاندلا تھا. اس وقت سارا آئین اور قانون کے مطابق, کوئی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ کیسز چلے الیکشن کمیشن سے لے کے, اور انہیں چاہیے تھا اللہ اسلام آباد اپنے مرکزی دفتر میں کرواتے. انہیں کیا خوف تھا, انہیں کیا ڈر تھا, الیکشن انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ کرانا چاہیے تھا, یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر کہاں کا نشان, اگر الیکشن کرایا تھا تو بھی ٹھیک نہیں, لیکن پتا ہو کہ الیکشن کمیشن تلوار لے کر کھڑا تو ان کو لوازمات پورے کرنے چاہیے تھے. ایک بات بتائیں باسی صاحب, 2022 جی کیا بات ہے, دیکھیں شکر ہے آپ نے میرے سے کوئی بات تو اگری کی. میں نے دوسری بات آپ سے آگے چلیں. میں آپ سے صرف 2 باتوں پہ اگری کروں. راول پنڈی کے بارے میں عرض کر دوں. سر راول پنڈی کے بارے میں سر میری گل سنو, تسی کیمپین بعد ہی کر لینا, فی الحال اگین اگے چلیے. آپ جب 20 پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے, نون لیگ ہاری, کہا گیا ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا اس لیے ہم ہار گئے. آپ نے پھر سے لوٹوں کو ٹکٹ دیے. کیا طلال چودھری, دانیال عزیز, سردار مہتاب کو چھوڑنی پڑ گئی پارٹی, شائقہ خان عباسی نے اور وجہ سے چھوڑ دی. کیا یہ ٹھیک ہو رہا آپ کی پارٹی میں, یہ جو لوٹوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں اور اپنوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ صاحب نے بھی پارٹی کسی اور وجہ سے چھوڑی ہے, شاہد صاحب نے بھی کسی اور وجہ سے چھوڑی ہے. جہاں تک طلال کا تعلق ہے یا دانیال عزیز صاحب کا تعلق ہے, دانیال عزیز صاحب نے میرے دوستوں میں سے ہیں, بھائیوں میں سے ہیں, لیکن انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی دھجیاں بکھیر دی. اس میں بعد پھر سر پارٹی ڈسپلن کی تو کیپٹن صفدر نے بھی بڑی دفعہ دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں. نہیں میری بات سنیں نا, میں نہیں, اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ حکومت اس طرح سے ہے, فلاں سے ہے, ڈنگ سے ہے, ایسی باتیں نہیں ہیں.
آپ تھوڑی سی ہم اگر ڈسپلن کے ساتھ نہیں چلیں گے، میں خود سر آپ نے کہا جب مفتاح اسماعیل یا میری سنیں ایک سیکنڈ رک جائیں، نا ایک سیکنڈ رک جائیں. مفتاح اسماعیل ایک فائنانس منسٹر تھا آپ کی حکومت کا، آپ نے کہا ٹافیاں بیچنے والے کو فائنانس منسٹر لگا دیا گیا، اس کو کیا پتا ہے ڈار صاحب کے کہنے پہ کیا یا کس کے کہنے پہ کیا، لیکن آپ کو میں نے خود سنا پریس کانفرنس میں یہ بات کرتے ہوئے، ڈار صاحب نے اس کے اوپر میں نے یہ نہیں کہا، نہیں میں نے خود سنا عباسی صاحب، ٹافیاں بیچنے والا میں نے خود سنا. یار کاشف آپ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ میں نے تو آپ نے بات کی ہے، میرے ذہن میں آ گئی یہ بات، مجھے کہاں سے نکال کے لائے؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، مجھے آج تک ڈار صاحب نے کسی کے خلاف بات کرنے کے لیے نہیں کہا. بس اب یقین آ جائے گا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے کہنے میں تو کیا ہوگا نا آپ نے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو، یار میں پولیٹیکل ورکر ہوں بھائی جان، میں پولیٹیکل ورکر ہوں پچھلے 35 سال سے پولیٹیکل ورکر ہوں. میرا چھوٹا موٹا تو کوئی وزڈم بھی ہوگا، کوئی ویژن بھی ہوگا. یار مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے کہ بھائی جان آپ شارٹ کٹ کے ذریعے ایک بندے کو لا کے میں آپ سے پوچھوں جی ڈی پی کیا ہوتی ہے، شاید آپ کو وہ بھی پتا نہ ہو. فائنانس بڑا ایک اسپیشلائز سبجیکٹ ہے. ڈار صاحب نے آگے وہی کیا جو مفتاح کر رہے تھے. میں نے کب کہا کہ مجھے پتا ہے یار؟ تو پھر تو اسی پریس کانفرنس کا وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ نہیں اس کو کرتی کہ وہ کو سنبھالیا نہیں سی جا رہا کام. ٹھیک ہے، ڈار صاحب نے سنبھال لیا. وہ پریس کانفرنس کی میں نے تو اور بھی بہت ساری ڈار صاحب نے سنبھال لیا کرتا رہتا ہوں، لیکن اس میں حدود کو وہ پامال نہیں کرتا. دیکھیں نا، جب ناموس رسالت کے اوپر کوئی بات ہوئی تھی، نکلی تھی، تو میں نے کہا تھا کلیریکل مسٹیک جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا. تو میں ان باتوں سے جو میں سچ سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، اس پہ میں جو ہے وہ مجھے کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر ڈار صاحب نے بھی تو تباہ کیا نا جناب، طلال والا ایشو اپنے ہو رہا ہے. اتحادی کہہ رہے ہیں، اپنے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں. ڈار صاحب نے کیا کر دیا؟ ڈالر 330 پہ چلا گیا، پیٹرول 300 روپے پہ چلا گیا. کمال ڈار صاحب نے بھی نہیں کیا. انفلیشن 40% سے اوپر تھی. او ہو، یہ سارا کیا ذرا بھائی جان اس 4 سالہ حکومت کا تھا جس کو یونین کونسل چلانے کا تجربہ نہیں تھا، جس نے اس پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ ڈالتے رہیں گے. وہ گیا ڈالر 172 پہ چھوڑ کے گیا. روپے کی چینی تھی، سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آٹا تھا، مجھے یہ بتا 10 دیں روپے کا یونٹ تھا بجلی کا. 62 بلین ڈالر کی سی پیک کی صورت میں ایگریمنٹ کیے گئے تھے. 12 انڈسٹریل زون بننے تھے. اب وہ سارا کچھ لپوٹ دیا گیا. تو اس کے بعد آپ کہیں جناب آپ کی جگہ میں بٹھا دیتا ہوں نا کل یہ آپ کے پروگرام میں، آپ کے کسی اور یہاں اپنا ARY سے کسی اور شخص کو بٹھا دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ کاشف عباسی کا خلا کیسے پر کرتا ہے. کیسی بات کرتے ہیں؟ سر بات یہ نہیں ہے. اب یہ میرا خلاف سر قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جن کا خیال ہے کہ ہمارا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا. قبرستان یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ عباسی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی آپ کی میرا خیال ہے لائٹ شاید چلی گئی ہے. آپ واپس آ گئے تھوڑی کم لائٹ کے ساتھ. جی تاڑی لائٹ بھی چلی گئی. میں ایک بریک لے لیتا ہوں سر، آپ کی لائٹ کوشش کرتے ہیں فکس کرنے کے بعد لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. حنیف بھائی صاحب موجود ہیں. اب لائٹ بھی آ گئی ہے ان کی. اب بھائی صاحب لوٹوں کی بات ہو رہی تھی. مریم نواز کہتی تھی لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے، لیکن اب پتا چلا لوٹوں کی جگہ بیلٹ پیپر پر اور اسمبلی میں ہے، اور وہ جگہ مسلم لیگ نون دے گی ان کو. اچھا دیکھیں پھر وہی کاشف آپ دیکھیں نا، آپ نے اب سارے پروگرام میں بس ایک رندہ رکھا ہوا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے بس. اب میری بات سنیں ذرا، گزارش یہ ہے رندے تو صحیح دے رہے ہونا جی. پارلیمانی گروپ غلط سنو، یہ پارلیمانی گروپ جو ہے نا، پارلیمانی گروپ بنا تھا تحریک انصاف کے اندر. یہ ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کی کمٹمنٹ تھی. اب آپ کمٹمنٹ چھوڑ دیں تو پھر کیا کہلائیں گے آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا اور اب وہ پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. طلال چودھری کو باہر بٹھائیں، دوسروں کو ٹکٹ دیں، یہ اچھا کام ہے. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بات. نہیں دیکھیں نا، اس وقت بھی طلال چودھری صاحب یہ پارٹی کا مجموعی اجتماعی ڈیسیجن تھا، یہ کسی کا سنگل ڈیسیجن نہیں تھا. پارلیمانی جو فلور کراسنگ کو ریوارڈ کر رہے تھے آپ لوگ صاحب کی منظوری سے، لوٹا کریسی کو ریوارڈ کر رہے تھے. نہیں ریوارڈ نہیں کر رہے تھے. پارلیمانی گروپ ان کی وہ کیا کہتے تھے ہم کیوں علیحدہ ہوئے ہیں،
وہ کہتے تھے بندہ بات ہی نہیں سنتا, ہم ممبر نیشنل اور بعد میں بڑے لوگ واپس ٹکٹا مانگتے رہنے, جان دو اس وقت ان کو نظر آتا تحریک انصاف ڈاؤن ہو گئی ہے, انہوں نے کہا نون سے ڈیل بنا لیتے ہیں, اگلا الیکشن نکل آئے گا. لوگ عزت کے لیے سیاست سر چھوڑیں اور سر ریزائن کر دینا عباسی صاحب, سیاست کرتے ہیں, ریزائن کر دیں. یہ لوٹیکریسی کو سر سپورٹ نہ کریں, مہربانی ہوگی تعلیم. سنیں تو صحیح نا, لوٹاکریسی برائے مہربانی فلور کراسنگ اور لوٹاکریسی کو سپورٹ نہ کریں. دوسرے ہاتھ سے آدھا بسکٹ کسی اور کو دیا جاتا تھا, ایک ہاتھ سے کتے پہ ہاتھ پھیرا جاتا تھا, دوسرے ہاتھ سے ایک آدھا بسکٹ جو ہے مہمان کو دیا جاتا تھا. لوگ اس طرح نہیں چلتے, لوگ عزت مانگتے ہیں, اور عزت وہی دیتا ہے جو عزت والا ہو. اور سر میری بات سنیں, سیاسی بیان بازی ہے, میری بات سنیں, کسی کو عزت نہیں مل رہی ریزائن کرے, جس ٹکٹ پہ آپ جیتے ہیں اس کو ریزائن کریں, جائیں الیکشن لڑیں اور واپس آئیں. سر یہ کوئی لاجک نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں بھائی صاحب, تبھی تو لوگ اور چھوڑیں وزاداری سے, مجھے بتائیں اب جو آزاد جیتیں گے, جو پی ٹی آئی کے آزاد جیتیں گے, آپ کا خیال ہے کہ اگر ان کو پارٹی میں جگہ دی گئی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ آزاد امیدوار کے پاس تو اختیارات ہوتے ہیں, جس کے پاس مرضی چلے جائیں, انہوں نے پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے, حالانکہ وہ پارٹی لمیٹڈ ٹائم وہ ہوتا ہے. تحریک انصاف کا جھنڈا استعمال کر کے آزاد جیت رہے, خالی ان کو ٹکٹ مل ہی نہیں سکتا کیونکہ بلا نہیں مل سکتا نا. بابا جی وہ نشان ہی نہیں ہے پارٹی کا, تو اب کیا دیکھیں نا میری بات, ابھی آپ نے ایک سوال کیا ساتھ ہی دوسرا ڈال دیا. بھی میں نے آپ کو قانونی بات بتائی ہے, تو آپ لاجیکلی بات کریں, مورل بات ہوتی ہے نا, استعمال کرا اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو بھی ہوگا اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے دوران پارٹی جوائن کرنی ہوگی, وہ جس کو مرضی کر لے. ہو سکتا ہے وہ بھی اس پارٹی کو جوائن کر لے, منڈی لگے گی, وہ نواز لیگ مزید منڈیاں لگائیں گے. جی منڈیاں لاؤ گے پھر؟ نہیں, منڈی کسی کی نہیں لگتی. منڈی یہ جو ہمارے ساتھ آئے ان سے پوچھے نا, کوئی پینی لیا انہوں نے؟ پینی نہیں لی, سیٹیں لی ہیں, یا کسی نے یہ سودے بازی کی ہے. کیا بات کر رہے ہیں, یہ سودا ہی ہوتا ہے. آپ خود مان رہے ہیں کہ کمٹمنٹ کی ہم نے, سودے کیے ان کے ساتھ. پارٹی کی ٹکٹ تو پارٹی کی ٹکٹ جو برانڈ ہوتا ہے وہ تو بکتا ہے نا یار. ہر سودا تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لوٹا بنے, اگر ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے, اس میں آپ پیسے بھی دے سکتے تھے, اگر آپ ٹکٹ بھی دے سکتے. ٹکٹ نہ دیتی تو میں نے کیا لینے جانا تھا لوگوں کے درمیان. میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں شیر کے نشان کی نمائندگی. اور کل سر اگر آپ اس پارٹی کے ٹکٹ سے جیت کر کہیں میاں صاحب نے میرے سے ہاتھ نہیں ملایا, عباسی صاحب رکیں ذرا ادھر, کل آپ کہیں کہ میاں صاحب نے میرے سے ہاتھ نہیں ملایا, میاں صاحب مجھ سے ملے نہیں, اور آپ پارٹی چھوڑ دیں اور ایم این اے سے ریزائن نہ کریں. تو مجھے بھی کاشف ہو گئے ہیں, 20 سال مجھے ہو گئے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ جو لوگ اس وقت انٹیکٹ ہے نا, میں بورڈ میں بیٹھا رہا ہوں, پارلیمانی بورڈ میں, آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو انٹیکٹ ہے نا, کوئی 40 سال سے ہے, کوئی 30 سال سے ہے, کوئی 35 سال سے ہے, تو کیا ویسے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے, چلیں کوئی بندے میں خوب نہیں ہوگی. آگے کی بات کرتے ہیں سر. پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ بن سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے؟ یار میں تو دعا کرتا ہوں کہ نہ ہی بنے. اس کی بنیادی وجہ میں نے پہلے بھی کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ سر دعا تو آپ کی چلو میں نے مان لی, کیا بن سکتی ہے, امکانات ہیں؟ میں سیاست میں کسی چیز کو میں خارج امکان نہیں قرار دیتا, کسی چیز کو. ٹھیک ہے جی, کیا اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کی تنقید کا جواب نہیں دے رہے آپ لوگ کہ آگے حکومت میں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ یار ان کی کریے. نہیں, آصف علی زرداری صاحب کو بات کریں گے تو اس کا جواب ہو سکتا ہے. پھر بھی میاں نواز شریف وہ وزادار لوگ ہیں یار, انہوں نے جہاں اکٹھا بیٹھے ہوں, کٹھے وزادار لوگ نے ان کے ایک پارٹی کا جواب نہیں دیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ بلاول کا جواب نواز شریف صاحب دیں, بلاول کا جواب شہباز صاحب دیں. بلاول کا جواب میں نے دیا نا کہ انہوں نے مناظرے کی بات کی ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ چھوڑیں, آپ سندھ کی بات کریں گے, میں پنجاب کی بات کروں گا. جتنا ایکسپیرینس آپ ہے اس کے زیادہ 35 سال تھا, تو میرا ٹوٹل ایکسپیرینس ہے سیاست کا. آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں. اب نواز شریف صاحب کو یا شہباز صاحب کو یہ کہنا یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے, مجھے بتائیں. یہ بتائیں صاحب, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا, رک جاؤ, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا, مہر بخاری صاحب آگے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر اکثریت نہ ملی تو نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے. کیا آج آپ قائم ہے ایسی بات؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا, مجھے نہیں یاد, لیکن میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ نہیں بننا چاہیے. اور ان کے ساتھ مل کے اگر اپنا جو ویژن ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہم ڈیلیور کیسے کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں سر, رک جائیں. اس وقت تو آج بھی آپ اسی بات پر کھڑے, آپ کا مشورہ آج بھی یہی ہے کہ میں اس بات میں کھڑا ہوں کہ میں کھڑا ہوں اگر پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے, درپیش چیلنجز سے نکالنا ہے, تو میاں نواز شریف کو فری ہینڈ دینا ہوگا, تب وہ جا کے اپنا ویژن امپلیمنٹ کر سکے. ٹھیک, یہ بتائیں سر, وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے؟ عوام نے. بھائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, صرف ایک فیصلہ ہوا ہے وزیر اعظم کا.
وزیر اعظم کا امیدوار میاں محمد نواز شریف صاحب. شہباز صاحب کا کہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب. مجھے نہیں معلوم جی اس بات کا، انہوں نے کہا ہوگا تو وہ پارٹی صدر ہیں صوبے کے، انہیں زیادہ معلوم ہوگا. میرے علم تک ابھی یہ بات کسی جگہ کے اوپر فائنل نہیں ہوئی کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا. زرداری صاحب آپ کی حکومت کے صدر ہو سکتے ہیں ڈیل کے تحت؟ میرا خیال ہے وہ بول نہیں رہے تو شاید ان کی نظریں ہوں صدارت پر. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوں گی. وہ پرانے سیاستدان ہیں، ان پہ اوپر میں کسی قسم کی کوئی ایسی تنقید نہیں کرنا چاہتا. پرانے سیاستدانوں میں سے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے کس وقت کیا بات کرنی. اسی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ بلاول کو ذرا تجربے کی ضرورت ہے، تھوڑی تربیت کی ضرورت ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو وہ پھر میچور ہو جائیں گے. اب بھائی صاحب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے، لیٹس لک ایٹ دس الیکشن. آپ خود حلقے میں ہیں، پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر ہے وہ تو جھنڈے کے بغیر ہے، لیکن کیمپین بھی مشکل ہے. ایسے الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی آپ کے خیال میں؟ وہی ہوگا جو 2018 کے الیکشن کے بعد سلیکٹڈ کے نعرے لگیں گے؟ کسی ایک کینڈیڈیٹ کے لیے اگر آج بھی وہ کمپین نہ کر رہے ہوں میرے خلاف تو میں جو آپ سزا دیں گے. میرے جو ایم پی ایز ہیں ان کے خلاف کینڈیڈیٹ کمپین کر رہے ہیں، میرے خلاف کینڈیڈیٹ ساتھ والے حلقے میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ جو حالات پچھلے کچھ عرصے میں ہوئے ہیں سیاسی طور پر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا الیکشن کے بعد؟ یہی سلیکٹڈ کے نعرے دوبارہ لگیں گے؟ نعرے نہیں لگیں گے. لوگوں کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں. جب آپ لوگ کہتے تھے نا اب لوگوں میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے جا کے 16 مہینوں کی 18 مہینوں کی. اب آئے نا میرے ساتھ پورے حلقے میں جائیں، آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح پذیرائی دے رہے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مسئلے کا حل کون ہے، اس مسئلے کے مسائل کا حل کون ہے، کون نکالے گا. وہ میاں نواز شریف کے اوپر لوگوں کا اعتقاد ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ بھاری برکم سی وی کے ساتھ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. سر لیکن آپ نے تو ابھی تک منشور نہیں دیا. عباسی صاحب آپ کی پارٹی، بلاول صاحب تو تنقید کر تھک گئے، لیکن چلے چھوڑیں بلاول صاحب کو آپ جواب نہیں دینا چاہتے. ایک سیاسی جماعت ایک منشور اور ایک پروگرام لے کر آتی ہے. یہ تو وہی بات ہوگی کہ تلوار کے بغیر آپ لڑائی میں چلے گئے، بلے کے بغیر بیٹنگ کرنے چلے گئے. چلو بلے کا تو ویسے آج کل ذکر کوئی نہیں ہے، منشور ہی نہیں آپ کی پارٹی. میاں نواز شریف کی کارکردگی، ان کا تجربہ خود ایک منشور ہے اور ویژن ہے اور ایک پروگرام ہے، ایک روڈ میپ ہے. وہ انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں. وہ سر وہ 16 ماہ کی کارکردگی جو شہباز شریف صاحب گورنمنٹ کی تھی، وہ آپ وہی ٹیم ہے نا، وہی اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے جو ڈالر کو 330 پر لے کر گئے. پیٹرول گیا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے 16 ماہ کی کارکردگی کا. اتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر اس وقت حکومت نہ لی جاتی تو ایک اناڑی کے ہاتھوں پورا ملک ڈیفالٹ بلاول صاحب کا. اور خدا میں آپ کو بلاول اور محمد زبیر سنا دوں. محمد زبیر صاحب نے کہا روٹی چھین رہے ہوتے. یہ کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اس میں ڈار صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. میں دونوں کو سلوٹ. ڈار صاحب کے بغیر تو تاری سیاست نہیں چلنی، تھی مرنا انہوں نے کریڈٹ نہ دے کے. لیکن بلاول صاحب چھوڑ دیں بلاول صاحب کو. نہیں میرے تو اس وجہ سے نہیں، کوئی خطرہ میں نہیں. ویسے آپ کی چلیں غلط فہمی نکال دیتا ہوں. میرا ان کے ساتھ نا ایک روحانی رشتہ ہے. ہم پیر بھائی ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ روحانی رشتہ ہے. اس حوالے سے میرا ان کے ساتھ عزت احترام کا ہے. ڈرنے ڈرانے والی بات تو آپ کو پتا ہے نہیں. عباسی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں. ایک سیکنڈ رکنے والے، ٹھیک ہو گیا جی. مجھے یہ بتائیے زبیر صاحب کو سنیں. محمد زبیر، مسلم لیگ نون، سابق وزیر، سابق گورنر، سنیں ذرا. میاں نواز شریف نے جو سچ انہوں نے کہا ہے، مئی 23 تاریخ کو، جو کہ جسٹ 5 ویکس آفٹر ٹیکنگ اوور ڈیزالو کرنے جا رہے تھے، شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر، ان کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی، which means that the PMLN was ready to go to elections knowing that Pakistan will not default. اس لیے آپ جا رہے تھے نا. متضاد بیانات جب آتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے یا کر جاتے. جناب والا کہتے ہیں تسی تے حکومت توڑن لگے سو کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. یہ تو بعد میں آپ نے اپنی سیاست کی ریکوری کے لیے نعرے مارے ہیں سارے. تو میری بات سنیں. اب زبیر صاحب کو میں کیا جواب دوں؟ پارٹی میں رہے ہیں اور رہے نہیں ہیں، جب ابھی نکالے نہیں گئے ہیں تو پھر میں یہ دانیال عزیز صاحب علی گفتگو کی ہے انہوں نے. میں کیا اس کا جواب دوں؟ اور سر یہ وہ لوگ ہیں جو اکانومی سمجھتے ہیں. بلاول صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. اکانومی نہیں سمجھتے پولیٹیکلی. میں بلاول صاحب کو دیکھیں نا، ایک شخص ہوتا ہے جو نیچے سے گراس روٹ سے ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ کے گورنر لگے، وزیر اعلیٰ لگے، وزیر بنے. تو یہ ہمارے لیے پارٹیوں کے لیے سبق ہے. یہ مفتاح صاحب،
یہ اپنا زبیر صاحب کوئی اور لوگ صرف پڑھے لکھے لوگ نہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سبق ہے کہ پڑھے لکھے لوگ نہ ہیں ان کو ذلیل کیا جائے بعد میں سارے ان پڑھ آتے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک نہیں گراس روٹ سے سارے ان پڑھ آتے ہیں اور سر گراس روٹ سے سارے ان پڑھ آتے ہیں بلاول صاحب کو سننے تو ہے نا ایک سیکنڈ اب بلاول صاحب کو بھی سن لیں اس پہ یہ سب سے بڑا حق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا مگر ملک کو معیشت کو ریاست کو بچایا. اگست میں جب IMF ڈیل بڑا مشکل سے پہلی دفعہ ہم نے اس کو حاصل کیا میرا سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں فیصلہ لیا گیا ٹیم میں تبدیلی اور دوسرا کہ آپ 3 مہینے کے لیے وہ IMF پروگرام پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. ہم سب کو آپ کو کہتے رہے کہ یہ تو سیلاب آیا ان کا سوچ یہ تھا کہ ان کا سیاسی فائدہ ہوگا بائی الیکشنز پنجاب میں اس لیے سر انہوں نے کہا یہ مذاق کر رہے ہیں آپ کے ہم نے سیاست کو بچایا اور سیاست ڈبوئی یار کل پرسوں مہر بخاری کے پروگرام ان کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے چلا دیا وہ اپنا ان کا کلپ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف میرا وزیر اعظم ہے میرا وزیر وہ غلطی سے چل گیا میں چلا دیتا ہوں سر میں یہ بھی چلا دیتا ہوں میں یہ بھی چلا دیتا ہوں آپ کی خاطر یہ بھی چلا دیتا ہوں آج یہ چلا دے آپ ہمارا وزیر اعظم آپ ہی ہمارا مسائل کا حل نکالیں گے. کراچی کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب وقت کا جو ہمارا چلا دیتا ہوں لیکن پھر بھی آج آپ کی اپنی پارٹی آپ کے اتحادی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے. نہیں تو پھر وہ یہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے. ہاں اگر وہ یہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے تو ہم اس وقت سچ بول رہے تھے وہ آج بھی سچ یہ آج سچ بول رہے وہ کہتے ہیں ہم آج سچ بتا رہے ہیں آپ کو آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے دس از دیر اور آپ کی تو اپنی پارٹی کے اندر سے باتیں آ رہی ہیں. دیکھیں نا آپ ایک بندہ اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا زبیر صاحب کہتے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا. یار میری بات تو سنے نا اب اس کو ذرا کرتے ہیں نا کنکلوڈ میں جان وہ کراچی لاہور آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا لاڑکانہ بنا دوں گا نہیں کیا کہہ رہے ہیں حیدرآباد بنا دوں گا. جیسے میں آیا ہوں نا نئے NH56 میں تو میں بلا کیا کہہ رہا ہوں میں خیابان میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں سیٹلائٹ ٹاؤن بنا دوں گا. میں ڈھوک رتا ڈھوک بٹکال ڈھوک کسو میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں میں ڈھوک کھبا اور ڈھوک کالا خان بنا دوں گا. ایک شخص بھی اٹھ کے نہیں کہتا ہوتے تو کی نہر دیا دودھ کی نہریں بہائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں اس نے سیوریج کا سسٹم دیا ہے صفائی کا نظام دیا ہے روڈ انفراسٹرکچر دیا ہے اس نے ہاسپٹلس دیے ہیں. لوکل پالیٹکس اور اس کا فیصلہ بیان کروں گا تو آپ کو یقین آئے گا نا. اور سر اس کا فیصلہ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا میرے سے گفتگو کرنے کا لیکن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ آ گیا ہے الیکشن میں لوگ کریں گے. ہمارے ساتھ نیر بخاری صاحب آپ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں جب تک اس پہلے کہ ہم آگے چلیں اس پروگرام میں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو کیمپین کر رہی ہے اس وقت مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپین ہے تو کافی تگڑی کیمپین کر رہے ہیں اس وقت بڑی شدمت کے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں لیکن زیادہ ریلائنس ان کا آزاد امیدواروں پر ہے. ایک بریک لیتے ناظرین بریک کے بعد نیر بخاری صاحب سے بات کریں. ویلکم بیک ناظرین نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک لارجر کیمپین جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے بلاول صاحب کر رہے ہیں اور نشانہ مسلم لیگ نون کو بنا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد امیدوار کتنے چاہیے ہوں گے آپ کو حکومت بنانے کے لیے؟ میں آؤٹ آف لمبا فکر پوچھ رہا ہوں آپ سے. شکریہ. گزارش یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجیز بناتی ہے. ایک الیکشن سے پہلے بنتی ہے ایک پوسٹ الیکشن بنتی ہے. تو الیکشن سے پہلے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہماری بڑی واضح ہے کہ ہم پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی میدان میں ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے آپ اتحادی ہوں دوبارہ PDM2 گورنمنٹ بن جائے. PDM2 آپ تو کہنا اٹ از پری میچور. مطلب ہے کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 8 فروری کا رزلٹ کیا آتا ہے اور پھر ایک کینوس بچھے گا. سر یہ سہیل وڑائچ صاحب نے کیونکہ کہا ہے لکھا ہے آج میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون 70 سے 80 سیٹیں پیپلز پارٹی 50 سے 60 اور اکثریت آزاد کی ہوگی. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس اسیسمنٹ سے ایگری کر رہے ہیں؟ نہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا. وہ ان کا انالیسز ہے obviously وہ اپنی اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ضرور ہوں گے لیکن ہے کہ الیکشن ریزلٹس کو پریڈکٹ
کوئی بھی نہیں کر سکتا. سر لیکن نظر تو آ رہا ہوتا نا کہ کیا نون لیگ 100 سے اوپر چلی جائے گی یا نہیں جائے گی. مجھے یہ بتا دیں. میں صورتحال بتاؤں کاشف صاحب آپ کو کہ چیئرمین بلاول نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہم نے اگر 100+ سیٹس حاصل کی تو گورنمنٹ ہم بنائیں گے. سر 100 تو نہیں لیتے نا آپ. نہ میری آج تو سن لیں نا جی, میری آج تو سن لیں. تو وہ جو ان کا انالیسز ہے, آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اور باقی امریکہ کے جو ان کی مدد مقابل خاتون تھی, انالیسز ہیلی جو تھے وہ ثابت درست نہیں ہوئے تھے. تو انالیسز آر پریڈکشنز اونلی. پریڈکشنز ہی ہے. میں آپ کی پریڈکشن پوچھ لیتا ہوں. مسلم لیگ نون میری پریڈکشن یہ ہے کہ جی میری قیادت نے ہمیشہ یہ کہا کہ آنے والی حکومت جو ہوگی وہ الائنسز کی گورنمنٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک ہوگا. اس کا مطلب کلیئر میجورٹی کسی کے پاس نہیں. میری قیادت نے کہا, میں بھی فیل ہم کرتے ہیں جس قسم کی سچویشن ہے. اب دیکھیں نا بہت ساری پارٹیز جو ہے وہ ریجنلی وہ ان کا کنڈکٹ نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی ایسی لگ رہی ہے, لگتا ہے سندھ میں ہی ہوگی. میری عرض سن لینا. اب اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ امپروومنٹ کیا ہے. ہمارے پاس امپروومنٹ بلوچستان میں ہے, ہمارے پاس امپروومنٹ جو سندھ میں ہماری نمبر آف سیٹس پرٹیکولرلی ان اربن سندھ ہماری ایکسپیکٹیشنز اور بڑھ گئی ہیں. اسی طرح ہم اب پنجاب میں بھی لاسٹ ٹائم ہمارے پاس بہت کم سیٹس تھی, لیکن اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ پنجاب, ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب یہ اور ایون اسلام آباد پہلے 8 تھیں اب 12 ہو جائیں گی, 10 ہو جائیں گی. نہیں آپ تو خیر یہ آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب انکلوڈنگ اسلام آباد تو ہم ویری کریں گے کوئی ان بٹوین 30-35. دیکھیں نا 144 سیٹس بنتی ہیں پنجاب کی اور اسلام آباد کی. ٹھیک ہے. اور اس پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان بٹوین 30-35 سیٹس ہم حاصل کریں گے. چلو سر یہ بھی دیکھ لیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑھ جائیں گی شاید. لیکن مسلم لیگ نون کی کتنی ہوں گی یہ بتائیں آپ کے خیال میں. مسلم لیگ جی آپ دیکھیں نا, یہ اب پنجاب مسلم لیگ کا جو بیسیکلی جو ہوم گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے, اور میکسیمم سیٹس وہ پنجاب سے لے سکیں گی. ان کے پاس مجھے بتا دیں سندھ میں کیا حاصل کریں گی, وہ بتا دیں بلوچستان سے کیا. سر میں اگر آپ کی بات مان لوں تو آپ کہہ رہے ہیں 141 میں سے 35 آپ نے لے لی پنجاب سے, 35 کے قریب تو آزاد امیدوار جیتی جائیں گے, یہ 70 نکل گئی جی. تو مسلم لیگ نون کے پی سے 3-4 سے اوپر نہیں جاتی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ 70-75 سے اوپر نہیں جا رہے آپ کے کاغذوں میں مسلم لیگ نون کا ٹوٹل جو سیٹیں. دیکھیں نا جیسے آپ آغاز میں آپ نے کہا جی انڈیپینڈنس بھی ہوں گے. آبویسلی اب انڈیپینڈنس کو کون اٹریکٹ کرتا ہے یہ بھی سامنے آ گیا. یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. وہ انڈیپینڈنٹ جو طریقے انصاف کے جھنڈے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو توڑنا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگا. نہیں آپ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ والی بات نہیں ہے. دیکھیں ابھی جو لیگل پوزیشن یہ ہوگی. سر لیگل نہیں, میں پولیٹیکل پوزیشن کی بات کر رہا ہوں. اچھا پولیٹیکل پوزیشن بھی جو ہوگی تو وہ آپشن ان امیدوار جو جیت کے آئیں گے وہ ڈسکریشن اور ڈیسیژن ان کا ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ سٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, وہ سٹیک تو کرنا چاہیے نا. مطلب ہارس ٹریڈنگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو پیسے دے کر وزارتیں دے کر توڑ لیں یا بلی کر کے توڑ لیں. سر مجھے کلوز کرنے کا کہا جا رہا ہے, میں آپ سے یہ بحث مزید ہم کریں گے کسی وقت یہ تفصیلاً کیا یہ ہارس ٹریڈنگ ہے جب آپ ایک آدمی اپنے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اور آپ اس کو پیسے دے کر یا وزارت دے کر توڑ لیں. لمبی بحث ہے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.